آپ اپنی عوام کے لیے فیصلے نہیں کرتے، آپ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے فیصلے کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بڑا ضروری ہے آپ کے لیے کہ آج آپ ایک ڈیفائننگ مومنٹ پہ بیٹھے، سازش کر کے وہ اپنے لوگ اوپر لا کے بٹھا دیے، اب وہ اوپر آ کے بیٹھے ہیں، عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، الیکشن کرواتے ہیں وہ ڈرتے ہیں، عوام کے اندر وہ جاتے ہیں تو ان کو چور اور غدار کے نعرے لگ جاتے ہیں۔ مدینہ میں اگر نعرے لگے ہمارا کیا قصور تھا؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، ہم نے تو شب دعا کی ہوئی تھی اس دن رات کو، ہمیں تو سوشل میڈیا میں پتا چلا کہ ان کو وہ نعرے لگ گئے ہیں۔ یعنی اس سے بھی زیادہ اللہ کی کیا لعنت ہوگی کہ آپ کو مدینہ میں آپ کو لوگوں نے نعرے لگا دیے اور ایف آئی آر میرے پہ ہمارے پہ کٹوا دی انہوں نے، کیونکہ یہ اچھا سنیں آپ دیکھیں، سب سے پہلے یہ جو اگلا وقت ہے اب آپ کے لیے سمجھنے والا، دیکھیں جو پاکستان کا نعرہ تھا نا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کو خدا کے واسطے سمجھیں۔ میں کئی دفعہ حیران بت کی پوجا کرتے ہیں، اور جو سب سے خوفناک بت ہے وہ ہے ہی خوف کا بت۔ جب آپ ڈر جاتے ہیں، جب آپ کسی وجہ سے اب یہ بہت بڑا خوف ہے، میری نوکری نہ چلا جائے، ہم غلامی کرتے رہتے ہیں، ہم اپنے ضمیر کو مار دیتے ہیں، ضمیر کی آواز نہیں سنتے کہ جی میری نوکری نہ چلی جائے۔ پھر میں جب سیاست میں جب ان چوروں کے خلاف میں تو 26 سال سے جہاد کر رہا ہوں، تو مجھے کہہ جی یہ جی بڑے گندے ہیں، آپ کو نہیں پتا، یہ کسی کے گھر چادر نہ چار دیواری نہ گھروں میں، مجھے عام کہتے تھے کہ جی آپ کی فیملی کو نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے تو بے نظیر اور اس کی والدہ کی بری تصویریں انہوں نے لاہور کے اوپر پھینکی ہوئی ہیں، یہ تو رکتے کسی چیز پہ نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، ان سے زیادہ غلیظ اور گھٹیا لوگ میں نے کبھی زندگی میں نہیں ملا جتنے یہ خاندان ہے، یہ شریف خاندان، اوپر سے لے کے نیچے، اور ان کا ٹھیک نام رکھا ہے سپریم کورٹ نے سسیلین مافیا، بیکاز یہ مافیا ہے، یہ یا خریدتا ہے لوگوں کو اور یا پھر لوگوں کو ایلیمنیٹ کرتا ہے، جو مافیا کرتا ہے۔ مافیا کے 2 طریقے ہیں نا، یا لوگوں کو خرید لیتا ہے یا ان کو ختم کرتا ہے۔ تو دیکھیں یہ ہے اب اصل اس ملک کے لیے سامنے، اب اس صرف خوف سے اب آپ کو ڈرائے گا، خوف سے آپ کو غلام بنائے گا۔ 4000 انگریزوں نے سارے بر صغیر کے اوپر حکومت کی، 4000 انگریز تھا یہاں، خوف کی وجہ سے انہوں نے جو 1857 کے اندر جب قوم کھڑی ہوئی آزادی کے لیے، تو انہوں نے اتنا ظلم کیا ان کے اوپر کہ اس وقت وہ خوف کی وجہ سے بیٹھ گئی، بڑی دیر لگی پھر کھڑے ہونے میں، تو اور 100 سال غلامی کرنی پڑی۔ یہ بھی دیکھ رہے ہیں، میں نے آپ کے ساتھ وکلا کے ساتھ میں نے مشرف کے جو وکلا تحریک جو آزاد عدلیہ کی تحریک تھی، اس میں نے شرکت کی پوری، مجھے جیل میں بھی ڈالا گیا 8 دن۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ کسی وہ قریب بھی نہیں آتی جو بربریت انہوں نے کی ہے، جو ظلم انہوں نے کیا ہے۔ مشرف کی ڈکٹیٹرشپ میں جب وہ تحریک چل رہی تھی، میں نے نہیں یہ دیکھا، لوگوں کو مارا، ٹیئر گیس شیلنگ کی، انہوں نے 35,000 ٹیئر گیس شیلز استعمال کیے، ان میں ایسے شیلز تھے اور ہمارے پاس ہیں وہ شیل جو کبھی بھی آپ نہیں استعمال کرتے اپنے شہریوں کے اوپر، وہ دہشت گردوں کے اوپر استعمال ہوتے ہیں، انہوں نے وہ شیل استعمال کیے۔ ان کے اوپر کیس سپریم کورٹ میں بھی جانا چاہیے، کیس کرنا چاہیے۔ یہ ایک تو یہ رانا ثناءاللہ قاتل، کیونکہ اس نے 22 قتل کیے ہوئے ہیں، دوسرا یہ چیری بلاسم ہے، اور جتنا ایک اور چیز سن لیں، جتنا بزدل آدمی ہوتا ہے اتنا ہی ظالم ہوتا ہے۔ یہ میری زندگی کے بیچ میں
کوئی ریکارڈ لوگ مروائے تھے پولیس مقابلے میں. ایک عابد باکسر تھا ڈی ایس پی جو بھاگا ہوا تھا, اس نے پوری ڈیٹیلز دی ہے کہ کس طرح آرڈر کرتا تھا پولیس مقابلے میں لوگوں کو مارنے کا. یہ جو طاقتور دیکھتا ہے اس کے بوٹ پالش کرتا ہے, اور جو کمزور ہوتا ہے اس کے اوپر یہ کچل دیتا ہے. یہ ایک بزدل آدمی کی نشانی ہے. اور پھر اس کا جو بیٹا ہے وہ بھی ایک بالکل اس نے حمزہ ککڑی دگنی ہو گئی, مرغی کی قیمت ہی دگنی ہوگی جس دن سے یہ آیا, کیونکہ ککڑی بزنس میں. تو دیکھیں ہم نے اب کیا کرنا سب سے پہلے. اچھا, اور آخر میں جو میں اس کے بعد لائبل بتا دوں, یعنی قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے. اب یہ جو آپ ذہن میں ڈال لیں کہ جب تک رول آف لا نہیں ہے ایک ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. میں پھر سے رول آف لا, جو ملک اپنے طاقتور مجرموں قانون کے نیچے لے آتا ہے وہ خوشحال ہو جاتا ہے. اور جو میرے نبی نے 1500 سال پہلے تقریباً کہا تھا کہ جو قوم اپنے طاقتور لوگوں کو قانون کے نیچے نہیں لا سکتی وہ تباہ ہو جاتی ہے. ایک رپورٹ ہے آپ سب کے لیے انفارمیشن کے لیے, کیونکہ میں وہ سیکرٹری جنرل سے ملا ہوا ہوں یونائٹڈ نیشنز کے کئی دفعہ. اس نے ایک پینل بنائی اور بتایا کہ یہ امیر اور غریب ملکوں کے اندر فاصلے کیوں بڑھتے جا رہے ہیں, کیوں غریب ملک غریب ہوتے جاتے ہیں, امیر ہوتے جا رہے ہیں. انہوں نے 1 سال ریسرچ کی, اور یہ ذرا غور سے سنیں ان کی فائنڈنگز کیا تھی. انہوں نے کہا کہ غریب ملکوں سے ہر سال 1700 ارب روپیہ ان کی ایلیٹ, ان کے سیاستدان, ان کے وزیر اعظم, ان کے پریزیڈنٹس, ان کے منسٹر چوری کر کے, منی لانڈرنگ کر کے آف شور اکاؤنٹس اور امیر ملکوں میں بھیجتے ہیں, لندن جیسی جگہوں میں جس طرح انہوں نے بڑے بڑے گھر لیے ہوئے ہیں اربوں روپے کے. تو یہ پاکستان کا صرف مسئلہ نہیں ہے, یہ سارے غریب ملکوں کا مسئلہ ہے. وہاں زرداری اور نواز شریف خاندان بیٹھے ہوئے ہیں جو پیسے چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں اور قانون ان کو نہیں پکڑتا. قانون صرف وہ جو چھوٹے چور بھرے ہوئے جیلوں میں ان کو پکڑتا ہے, جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ قوم آگے بڑی تباہی کی طرف جاتی ہے. آج آپ کے سامنے یہ جو مثال ہے کہ شہباز شریف کو اور حمزہ شریف کو سزا ہونے والی تھی ایف آئی اے کے کیس میں, 24 ارب روپے کی انہوں نے 16 ارب روپے نوکروں کے نام پہ پیسے اکٹھے کیے تھے, جدھر مقصود چپڑاسی کے پاس صرف 4.25 ارب روپے تھے. 375 کروڑ روپیہ ایک چپڑاسی کے نام پہ آئے تھے جس کی 15,000 روپیہ تنخواہ تھی, چوری کا پیسہ تھا. تو جب اس کو سزا ہونے لگی وہ اس کو پرائم منسٹر بنا دیا گیا. تو میرے وکلا یہ غور سے سن لیں, یہ جو ہوا ہے ہمارے ملک سے یہ ایٹم بم سے زیادہ تباہی ہے. کیونکہ اگر آپ نے صرف غریبوں کو جیلوں میں ڈالنا ہے, غریب کی چوری کتنی ہوگی, بھینس چوری کر لی, موٹر سائیکل یہ کر لیا, وہ کیا کتنی چوری کر لو گا, وہ زیادہ سے زیادہ پیسے زمین اپنے گھر کے اندر اپنے بسترے کے نیچے دبا دے گا. لیکن یہ جو اربوں روپے کی چوری ہے سیدھے ملک سے باہر جاتی ہے, کیونکہ ملک میں پیسہ نہیں چھپتا, ڈالر لے کے باہر بھیجتے ہیں, اس کے اوپر روپے پہ پریشر پڑ جاتا ہے, آپ کی کرنسی گرتی ہے, ہر چیز مہنگی ہوتی ہے, غربت آ جاتی ہے. اسی لیے سارے ملک دنیا میں غریب ہیں, کیونکہ طاقتور کی چوری وہ نہیں روک سکتے. اور جو امیر ملک ہے, اب سوئٹزرلینڈ میں کیا ہے, میں بار بار مثال سوئٹزرلینڈ کی کیوں دیتا ہوں, میں کئی دفعہ گیا ہوں سوئٹزرلینڈ میں. آپ یقین کریں ان کے پاس پہاڑ ہے اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کیونکہ میں نے سوئٹزرلینڈ میں گیا ہوں اور میں سارا اپنا یہ پختونخوا کے اور ناردرن ایریاز دیکھے ہوئے ہیں. جو خوبصورتی اس اللہ نے اس ملک میں پہاڑوں کی خوبصورتی دی ہے میں نے دنیا میں نہیں کہیں دیکھی.